میرے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ نے باضابطہ طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس اعلان پہ، اس حمایت پہ آپ عمل پیرا ہیں، اور کیونکہ یہ آپ کا مرکزی آفس اس حلقے میں موجود ہے جس حلقے سے مسلم لیگ نون کی طرف سے جناب محمد اکرم انصاری صاحب اور محمد رزاق ملک صاحب ہمارے امیدواران ہیں، تو اس موقع پہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں بھی آپ کی اس مجلس میں، جہاں پہ آپ اس حلقے کے نمائندوں کو ساتھ بٹھا کے آپ اعلان کرنے والے ہیں، تو میں بھی اس میں اپنی حاضری کو انشور کروں۔ میں مرکزی علماء کونسل کی صوبائی مرکزی قیادت کا اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے اور اپنے قائدین کی طرف سے جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ جس دینی فرض مشن کے اوپر وہ عمل پیرا ہیں، جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، ہم بالکل اسی طرح سے تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت اور شان صحابہ کرام کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے ہیں، کوشاں رہیں گے، اور اس میں اگر کسی وقت دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے ہم سے کہیں کوئی کوتاہی ہو تو یہ آپ کی ذمہ ہے کہ آپ اس کی نشاندہی کریں، ہمیں الرٹ کریں۔ ہم نے کبھی بھی اس بات کا جو ہے وہ برا نہیں منایا، بلکہ ہمیشہ آپ کی ایسی بات کو جو ہے وہ ہمیشہ ویلکم کا ہے۔ تو میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے یہ بڑا بر وقت جو ہے یہ حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس سے یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنی کامیابی کو حاصل کرنے میں جو ہے وہ بڑی مدد ملے گی۔ آپ کی حمایت جو ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے، اور اب میں اس مرحلے پہ تو یہی کہہ سکوں گا کہ یہ دیر آئے درست آئے نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ ہم کو 1 مہینہ 15 دن پہلے کرتے تو ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی تھوڑا آسانی رہتی۔ اب ابھی 2 دن اس میں ہیں، تو ان 2 دنوں میں 1 ماہ کا کام جو ہے وہ ہمیں اب کرنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے آپ دن رات ایک کریں گے اور اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچائیں گے ہر اس فرد تک جو آپ کے اس پیغام کی بنیاد پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے پہ آمادہ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ صرف پاکستان مسلم لیگ نون نہیں، بلکہ یہ آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ پاکستان اس وقت انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ 2017-18 میں پاکستان دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ پہ قابو پانے کے بعد اس ٹریک پہ کھڑا تھا جس پہ چل کے وہ ترقی، خوشحالی کی منزل کو پا سکتا تھا، اور اگر اگلے 2-3 سال مل جاتے تو یقیناً ہم اس خواب کو جو ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بناتے وقت دیکھا تھا، ایک خوشحال ملک کا، ایک ایسے ملک کا کہ جس میں ہر کوئی جو ہے وہ باعزت طریقے سے اور اپنے مذہبی عقائد کے طریقہ کار کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزار سکے، وہ خواب پورا ہوتا۔ لیکن بہرحال ایک سازش کے تحت جو ہے دوبارہ پاکستان کو جو ہے وہ پیچھے کی طرف دھکیلا گیا۔ اس وقت حالات جو تھے وہ آج سے بڑی مختلف بات ہے۔ اس وقت آپ کی میں ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 107-8 روپے کا تھا، پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا، چینی پچھلے 10 سال سے 50 روپے کلو تھی۔ عام آدمی، غریب آدمی، مزدور آدمی جو ہے وہ باعزت طریقے سے اپنا گزارا جو ہے وہ کر رہا تھا۔
لیکن آج مہنگائی نے پورے ملک کو جگڑا ہوا ہے. جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، حالات خراب یہی ہیں کہ مہنگائی ہے اور عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہے، عام آدمی کی جو ہے وہ مشکلات ہیں. یہ مہنگائی اگر کنٹرول ہو جائے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور پاکستان آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا کلاکما ہو چکا ہے، خاتمہ ہو چکا ہے، وہ دوبارہ آ نہیں سکے باوجود اس کے کہ پچھلے 4-5 سال جو ہے وہ دوبارہ غلط پالیسیوں کے اوپر گامزن رہا گیا. تو اب پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں قوم سے یہ عہد کیا ہے، قوم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ ہمارے اوپر اعتبار کریں، ہم انشاءاللہ تعالی مہنگائی کے اس عذاب کو اس ملک سے ٹالیں گے انشاءاللہ. اور یقین اس لیے کریں ہم پہ کہ ہم نے اس سے پہلے کر کے دکھایا ہے. دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ بھی ایسا ہی عذاب تھا، بلکہ اس سے بڑھ کے تھا. مہنگائی بہت بڑا عذاب ہے لیکن یہ دہشت گردی سے بڑھ کے نہیں ہے، یہ لوڈ شیڈنگ سے بھی بڑھ کے نہیں ہے. لیکن ان پہ ہم نے قابو پایا عوام کی تائید سے. انشاءاللہ تعالی مہنگائی کے اس عذاب کو بھی قوم سے، ملک سے جو ہے وہ ٹالیں گے اور ملک کو دوبارہ اسی ٹریک پہ لے کے آئیں گے جہاں پہ وہ 17-18 میں تھا، تاکہ وہ آگے بڑھے اور ترقی خوشحالی کی منزل جو ہے اس کو حاصل کر سکے. تو اس نیک مقصد کے لیے آپ علماء کرام کی کاوش، آپ کا ساتھ، آپ کی دعا جو ہے جب ہمارے شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون مرکز میں اور صوبے میں جو ہے وہ انشاءاللہ حکومت بنائے گی اور ترقی کا سفر جو ہے اس کو دوبارہ شروع کرے گی. تو آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. میں دوبارہ مرکزی علماء کونسل کے قائدین جو ذمہ داران یہاں پہ موجود ہیں، میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اگلے جو 2-3 روز ہیں اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور ہماری کامیابی میں جو ہے اپنا جو ہے وہ بھرپور حصہ ڈالیں. بہت شکریہ. ابھی آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے، ابھی اسی ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور سوئی گیس کی قیمت جو لوگوں کو 4 ماہ 1 سال پہلے 300-400 بل آتے تھے، آج کل 15,000 20,000 کے سوئی گیس کے بل آ رہے ہیں. کیا آپ کی پارٹی کے اندر جو منصوبہ پیش کیا ہے اس میں کیا طریقہ کار ہوگا اور کیسے آپ 2013 کی طرح ٹریک پر لے جائیں گے؟ دیکھیں یہ طریقہ کار بڑا سادہ ہے. اس وقت جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، جو معاہدہ ہم نے نہیں کیا، جس نے کیا آپ کو پتہ ہے. یہ نمونہ جو اس ملک کے اوپر مسلط ہوا اور جس نے 4 سال اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا، یہ معاہدہ جو ہے یہ اسی نے کیا. اس معاہدے میں یہ باقاعدہ درج ہے کہ آپ تمام سبسڈیز جو ہے وہ ختم کریں گے اور گورنمنٹ سبسڈی نہیں دے سکتی. اگر گورنمنٹ سبسڈی نہیں دے گی تو پھر آپ گیس، بجلی کے بل اور پیٹرول کی قیمتوں کو نیچے کیسے لائیں گے؟ اور اگر وہ نیچے نہیں آئیں گی تو مہنگائی جو ہے وہ اس کو آپ کس طرح سے کنٹرول کریں گے؟ جون میں جو ہے یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو استقامت دے، ہم دوبارہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے جال میں نہ پھنسیں اور یقیناً گورنمنٹ کو ان چیزوں میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. اگر ہم نے پیٹرولیم کی، گیس کی، بجلی کی قیمتوں کو اس سطح پہ لانا ہے کہ عام آدمی ان کو برداشت کر سکے تو سبسڈی دیے بغیر گزارا نہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس پالیسی ہے، ہماری اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشنز ہوئی ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کے بعد جیسے ہی گورنمنٹ فارمیشن شروع ہوگی ایک اسٹرکچر جو ہے وہ طریقہ کار طے کر کے باقاعدہ عوام کے سامنے رکھیں گے اور ہر قیمت پہ اس مہنگائی کے عذاب کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کنٹرول کریں گے تاکہ عام آدمی کی زندگی آسان ہو.
دیکھیے جی، سانحہ 9 مئی جو ہے یہ واقعی سانحہ ہے کہ ایک گمراہ ٹولہ جو ہے وہ اس دن ریاست کے اوپر چڑھ دوڑا. انہوں نے دفاعی ادارے کے اوپر وہ حملہ آور ہوئے، اور یہ کتنے ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ وہ آفیسر جو لاہور سے سیالکوٹ تک ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے بارڈر کا نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اس کے گھر کے اوپر میں داخل ہو گئے. وہاں پہ انہوں نے لوٹ مار کی، آگ لگا دی، وردی کو جو ہے وہ چھڑی پہ لہراتے رہے، اور انڈیا کی جو ہے وہ کلیجے میں ٹھنڈک ڈالتے رہے. انڈیا نے ان ویڈیوز کو پوری دنیا میں پھیلایا، پاکستان کو بدنام کیا. شہداء کی یادگاروں پہ جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو اس لیے یتیم چھوڑا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری آغوش میں پلے، ان کی یادگاروں کے اوپر ڈنڈے برساتے رہے، جوتے مارتے رہے. تو ایسے لوگ، ایسے بے شرم اور بے حیا لوگ جنہیں کوئی جو ہے وہ نہ جو ہے وہ شرم ہے، نہ کوئی حیا ہے، ایسے لوگ جو ہے وہ کسی معافی کے مستحق نہیں ہو سکتے، اور کوئی ریاست معاف کر بھی نہیں سکتی. اور جو ریاست معاف کرے وہ پھر باقی نہیں رہ سکتی، وہ ریاست چل نہیں سکتی. اس لیے 9 مئی کے واقعات میں اگر کوئی بے گناہ ہے تو اسے انصاف ملنا چاہیے، اور جن لوگوں نے 9 مئی وفا کیا ہے انہیں قرار واقعی ان کے جرم کی سزا ملنی چاہیے. آج چونکہ 5 فروری ہے تو اس ہاؤس کی طرف سے، سب کی طرف سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور ان کی مالی، اخلاقی، سفارتی جو بھی تائید ہے وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ نواز تو الحمدللہ خود 90 میں میاں صاحب نے اعلان کیا تھا، قاضی حسین احمد صاحب نے، کہ 5 فروری کو پاکستان میں کشمیریوں کے حق میں ہڑتال ہونی چاہیے، تائید ہونی چاہیے. تو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں حق خود ارادیت ان کو دیا جائے. اور جس طرح فلسطین میں اسرائیلی جارحیت ہو رہی ہے، اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی حکومت کی جارحیت ہو رہی ہے، تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور اس موقع پر مرکزی علماء کونسل کی طرف سے بھی اور مسلم لیگ کی قیادت کی طرف سے بھی ہم کشمیریوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آخر میں دعا سے پہلے صاحبزادہ پیر جی خالد محمود قاسمی صاحب کی طرف سے، مرکزی اور صوبائی قیادت کی طرف سے تحریک تحفظ ختم نبوت اور مولانا محمد ضیاء القاسمی کتاب رانا صاحب کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما. یا الہ العالمین، 8 فروری کو پاکستان میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں پاکستان مسلم لیگ کی تمام قیادت کو کامیابی عطا فرما. بالخصوص فیصل آباد سے رانا صاحب کو بھی، حاجی اکرم انصاری صاحب کو بھی، بھائی عبدالرزاق صاحب کو بھی، اور ان کی ٹیم کے، پارٹی کے جتنے بھی امیدواران کھڑے ہیں، یا اللہ سب کو فتح عطا فرما، عزت عطا فرما، ملک و ملت کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرما. یا اللہ آج 5 فروری ہے، ہم سب اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں. یا اللہ خزانہ غیب سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کے اندر امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما. بالخصوص افواج پاکستان جہاں جہاں بھی پہرا دے رہے ہیں بارڈروں پہ، یا اللہ سیکورٹی فورسز کے ادارے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ان سب کے جو شہید ہوئے ان کی قبروں کو منور فرما، جو زخمی ان کو صحت عطا فرما، جو پہرا دے رہے ان کی حفاظت فرما. پاکستان کے چپے چپے کی اللہ حفاظت فرما. 8 فروری کو ووٹ کے دن، الیکشن کے دن، یا اللہ امن عطا فرما، استحکام عطا فرما، اور ہمارے تمام عوام کو اچھے طریقے سے، احسن انداز سے اپنے نمائندوں کو ووٹ دے کر
کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. بہت شکریہ. ابھی 1:45 بجے نماز ہے. یہ راستہ بنائیے آپ لڑکا نا کم